اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ شب بارات 15 شعبان، اور کچھ لوگ شب قدر بھی کہتے ہیں اس کو، تو یہ کون سی تاریخ کو آ رہی ہے، کون سا دن بن رہا ہے، روزہ کس دن ہوگا، اور اس دن ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، تو میں کچھ احادیث آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ 15 شعبان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ 15 شعبان کی جو درمیانی رات ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر مسلمانوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو قبیلہ بنو کلب ایک ایسا قبیلہ تھا جو مشہور تھا کہ جن کے پاس بہت زیادہ بکریاں ہیں، تو ان کی اس وجہ سے مثال دی گئی کہ ان کے بکریوں کے بہت بڑے بڑے ریوڑ ہوا کرتے تھے، اور اس وجہ سے کہا گیا کہ بہت زیادہ تعداد میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی اس رات میں مغفرت فرماتا ہے، اور اسے کہا بھی جاتا ہے کہ برات، یعنی کہ نجات دینے والی رات۔ تو وہ انسان پھر بڑا خوش نصیب ہو کہ جو انسان اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی بخشش و مغفرت کروا سکے۔ تو یہ جو رات ہے شب بارات، اس رات کو ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، تو سب سے پہلے جان لیں گے کہ کون سی تاریخ کو بن رہی ہے۔ تو شب بارات پاکستان اور انڈیا میں یہ بن رہی ہے 14 فروری کو، یعنی 14 فروری دن گزرا مغرب کے بعد 15 شعبان ہوگی، دن 14 فروری کا، اور اس کے بعد مغرب کے بعد وہ رات عبادت کی ہے، اس سے اگلے دن 15 فروری کو روزہ ہوگا، یعنی جاگنا آپ نے کیا ہے 15ویں دن کو۔ تو اس دن کو انشاءاللہ تعالی کیا ہوگا کہ 15 شعبان ہوگی، لیکن چاند نظر آنے پر یا نہ آنے پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر چاند نظر نہ آیا تو پھر اس کی تاریخ بدل بھی جائے گی۔ تو پھر آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ جس دن چاند نظر آیا اس تاریخ سے پھر اس کا اطلاق ہوگا، لیکن ابھی کہا جا رہا ہے یہی کہ 14 فروری کو انشاءاللہ تبارک و تعالی شب بارات بن رہی ہے۔ تو شب بارات میں ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، بیری کے پتوں کے سے غسل کا طریقہ وہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کے ساتھ علیحدہ سے ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی، لیکن ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ شب بارات کی رات 3 دفعہ سورۃ یاسین پڑھنا یہ کیسا ہے۔ صرف 3 دفعہ، بمشکل آپ کو 10 سے 15 منٹ لگیں گے، لیکن 3 دفعہ سورۃ یاسین پڑھنے سے انسان کو کیا فوائد حاصل ہوں گے، تو انشاءاللہ تعالی یہ جاننے کے بعد آپ شب بارات کی رات 3 دفعہ سورۃ یاسین ضرور پڑھیں گے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس چیز کی ترغیب دیں گے۔ تو شب بارات پورے سال میں صرف ایک دفعہ آتی ہے، تو لہٰذا ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت نکال کر اس رات میں نوافل اور وظائف کرنے چاہیے، صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنی چاہیے، بہت زیادہ برکت ہے اس نماز کی۔ تو اس رات کو 3 دفعہ سورہ یاسین بھی پڑھیں۔ 3 دفعہ سورہ یاسین پڑھنے کے بعد انسان اپنے لیے دعا کرے، اپنے آخرت کی، اپنی دنیا کی بھلائی کے لیے انسان دعا مانگے، تو اللہ تبارک و تعالی انسان کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو سب سے پہلا فائدہ جو ہوتا ہے شب بارات کی رات سورہ یاسین شریف 3 دفعہ پڑھنے کا، سب سے پہلا جو فائدہ انسان کو حاصل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انسان کو ترقی نصیب ہوتی ہے۔ انسان کو ترقی یعنی رزق میں برکت ہوگی، اور اس کے مال کے لیے اسباب بڑھتے ہیں اس کا، یعنی آپ سمجھ لیں کہ اس کی اگر جاب ہے تو اس میں اس کو پروموشن مل سکتی ہے، یا اگر اس کا بزنس ہے تو اس میں اس کو بزنس کاروبار میں برکت حاصل ہو سکتی ہے، حاصل ہو کیا سکتی ہے بلکہ ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ نمبر 2 پر دوسرا فائدہ انسان کو یہ ہوتا ہے کہ اس انسان کو لمبی زندگی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اور اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 3 پر اس انسان کو یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ انسان ناگہانی آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ کتنی دفعہ پڑھنی ہے سورۃ یاسین؟ صرف 3 دفعہ، اور پھر اس سے اگلے دن آپ نے کیا کرنا ہے
کہ روزہ رکھنا ہے، اس کے روزہ رکھنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اچھا، اس میں لوگ کچھ الٹے پلٹے کام کرتے ہیں اپنے پاس سے، کہ آپ جیسے قبرستان میں جا کر لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہاں پر جا کر اگربتی جلانا یا اس کے اوپر شربت وغیرہ ڈالنا، یا اس سے کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوگا، نہ ہی آپ کو اور نہ ہی جو آپ کے مرحومین ہیں ان کو۔ اگر آپ اگربتی اس وجہ سے لگا رہے ہیں کہ اس سے کیڑے مکوڑے وغیرہ وہاں سے بھاگ جائیں، یا جو قبرستان میں دعا مانگنے کے لیے آ رہے ہیں ایک خوشبو ان تک پھیل جائے، ایک اچھا ماحول ہو، تو پھر تب تو ٹھیک ہے۔ اگر پانی اس وجہ سے ڈال رہے ہیں قبر کے اوپر کہ مٹی اڑے گی یا اڑ کر تو قبر بیٹھنے کا اندیشہ ہے، تو مٹی پانی اوپر ڈال کر مٹی کو بٹھانے کے لیے آپ پانی ڈال لیں تو بالکل ٹھیک ہے۔ یا قبر کے اوپر کوئی پھول وغیرہ کسی نے اگر کوئی چھوٹا سا پودا لگا دیا ہے اور اس کو پانی ڈال رہے ہیں کہ چلیں اس کے اوپر پھول کھلے، یا قبر کے اوپر پھول کا جو پودا ہے چھوٹا سا وہ بنا رہے، تب تو ٹھیک ہے۔ لیکن ایسے ہی شوقیہ طور پر پانی ڈالنا تو یہ الٹا گناہ ہی ہوگا۔ آپ شربت بہائیں گے، اس کے اوپر چیونٹیاں آئیں گی، چیونٹیاں قبر میں جائیں گی یا باہر ادھر ادھر پھیلیں گی، جو زندہ آنے والے ان کو بھی ہوگا نقصان، اور اس طرح وہاں پر وہ پھیلتی رہیں گی، تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ وہی جو شربت آپ ادھر ضائع کر رہے ہیں، آپ کسی کو پلا کر تو اس کا ثواب آپ اپنے مرحومین کو پہنچائیں، تو وہ آپ کو زیادہ اس چیز کا ثواب ملے گا۔ اور اس کے بعد پھر کیا کرتے ہیں کہ مہنگی مہنگی چادریں یا مہنگی مہنگی اس طرح کی چیزیں جو ڈال رہے ہوتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کیا کریں کہ کسی غریب کو اگر لباس پہنا دیں اور اس لباس کا ثواب آپ اپنے مرحومین کو پہنچائیں، تو یہ آپ کے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی انسان پھول ڈال رہے ہیں تو آپ پھول بھی آپ ڈال سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ نہیں ڈال سکتے، آپ پھول ڈالیں، لیکن بہت زیادہ کہتے ہیں کہ نا اسراف سے آپ گریز کریں، فضول خرچی سے آپ گریز کریں۔ تو آپ جس چیز کا فائدہ آپ کے مرحومین کو پہنچے گا، آپ وہاں پر جائیں گے، آپ فاتحہ پڑھیں گے، سورۃ یاسین پڑھ کر جو پڑھیں گے اس کا ثواب آپ کے مرحومین کو پہنچے گا۔ لیکن آپ جو فضولیات لوگ کام کر رہے جائیں گے، ویڈیوز بنائیں گے، تصویریں بنائیں گے، لیکن جو اصل کام ہے وہ کرتے نہیں ہیں، تو اس سے خود بھی انسان گناہگار ہوتا ہے، اور جو مرحومین ہیں ان کو بھی اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس چیز کا خاص دھیان رکھنا ہے کہ مرحومین کے کو زیادہ کام آنے والی چیز کون سی ہے، کہ ان کے ایصال ثواب کے لیے صدقہ کیا جائے، خیرات کیا جائے، ان کا ایصال ثواب ان کو کیا جائے، غریبوں کو کھانا کھلا کر ان کو ثواب ان کا پیش کیا جائے، ملے گا انہیں ثواب، اور قرآن پاک پڑھ کر ان کو ثواب پیش کیا جائے، سورۃ یاسین پڑھ کر، نوافل پڑھ کر ثواب اگر ان کو پیش کیا جائے تو ان تک اس کا ثواب ضرور پہنچتا ہے۔ تو قبرستانوں کا آپ اس دن رخ ضرور کریں، عام دنوں میں بھی جانا چاہیے، لیکن اس دن بھی آپ جا سکتے ہیں، اور جا کر ایصال ثواب کے لیے ضرور فاتحہ خوانی کریں۔ لیکن جو فضولیات قسم کی چیزیں ہیں آپ ان کو چھوڑ دیں، اور اس طرح کی چیزیں پھر نہ، اور اس کے بعد ایسا کام کہ اس دن لوگ پٹاخے بہت زیادہ چھوڑتے ہیں، یا اس طرح کی چیزیں فائرنگ کرنا، یہ فضول چیزیں ہیں، اس سے انسان کو گناہ ملتا ہے، ثواب اس میں ہرگز نہیں ہے۔ یعنی اس دن رحمتوں کی رات ہے، اور ہم لوگ وہی گناہ والے کام کر کے، جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، وہ والے کام کر کے تو الٹا ہم لوگ گناہ کما رہے ہیں۔ تو ایسی چیزوں سے گریز کرنا چاہیے۔ مساجد میں ضرور جائیں، وہاں پر محافل سجائیں، نوافل پڑھیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، عبادت میں رات گزاریں، لیکن پٹاخے پھوڑنا یا فضولیات میں اپنی وہ ٹائم ضائع کرنا، اس سے کوئی ثواب نہیں ہوگا۔